جاپان کی کوسٹ سے دور 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایئرپورٹ سمندر میں تیر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف سمندر میں بنایا گیا دنیا کا سب سے پہلا اور بڑا ایئرپورٹ ہے، بلکہ اس کو زمین سے کنیکٹ کرنے والا برج اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ ایئرپورٹ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیزائن جس جگہ پر بنایا گیا ہے، یہ اس وقت انسان کا بنایا ہوا ایک سب سے بڑا آئی لینڈ ہوا کرتا تھا، جس کو خاص اسی ایئرپورٹ کے لیے بنایا گیا تھا۔ 20 ارب ڈالر یعنی تقریباً 1650 ارب روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا یہ ایئرپورٹ ہے تو پورا ایک انجینئرنگ ماسٹر پیس۔ لیکن کنسٹرکشن کے وقت اس میں ایسی کیا کمی چھوڑی گئی تھی کہ دن بدن یہ سمندر میں دھس کر ڈوبتا جا رہا ہے؟ آخر جاپان نے سمندر میں اس ایئرپورٹ کو بنا کر یہ خطرہ کیوں مول لیا؟ اور اب اس ایئرپورٹ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے انجینئرز کیا پلان کر رہے ہیں؟ انفارمیٹو ریچ کی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ناظرین، بات جب بھی فیوچر کی جا رہی ہو اور جاپان کا نام نہ لیا جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ ناظرین، جاپان وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا کی ہائی سپیڈ ٹرین ورلڈ وار 2 کے دوران نیوکلیر اٹیکس میں پوری طرح تباہ ہونے کے صرف 18 سالوں کے بعد لانچ کر کے دنیا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ باقی دنیا صرف گاڑیوں کے شاکس ایبزاربر کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں ارتھ کویک سے بچنے کے لیے بھاری بلڈنگز کے نیچے شاکس لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کہنا غلط ہوگا کہ جاپان کا ہر تیر نشانے پر لگتا ہے۔ انجینئرنگ پروجیکٹس فیل بھی ہوتے ہیں اور ان میں بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ایسی ہی کئی غلطیاں جاپان کے کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بناتے وقت کی گئیں۔ جاپان کے کانسائی ریجن میں بنا یہ ایئرپورٹ ویسے تو اوساکا سٹی، کیوبے اور کیوٹو سے بہت قریب ہے، جہاں آلریڈی 3 ایئرپورٹس 50 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جاپان کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور اکنامک ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک اور ایئرپورٹ کی ضرورت تھی۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ جہاں موجود تھے ان کے چاروں طرف آبادی ہی آبادی تھی، اور ان ایئرپورٹس کو مزید وسیع کرنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف کانسائی میں پڑی خالی زمین فارمرز کے استعمال میں تھی، جو فارمرز نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جاپان کے پاس اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے اور انٹرنیشنل ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ کسی بھی طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اوساکا بے کے اوپر ایئرپورٹ بنایا جائے۔ اوساکا بے کا یہ حصہ قریب 60 فیٹ گہرا تھا، جس کا صاف مطلب ہے کہ یہاں ایئرپورٹ بنانے کے لیے پہلے آئی لینڈ بنایا جائے۔ کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن 1987 میں سٹارٹ کی گئی، اور اس وقت اس پروجیکٹ کے لیے صرف $8 بلین کے خرچے کا ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن پروجیکٹ کی کمپلیکیشن کی وجہ سے یہ رقم $8 بلین سے $20 بلین تک جا پہنچی۔ اگر اس کو زمین پر بنایا جاتا تو یہ کاسٹ اس سے بھی ڈبل ہو جاتی، کیونکہ فارمر سے زمین لینے کے لیے ان کو بھاری رقم بھی ادا کرنا پڑتی۔ انجینئرز نے کانسائی ایئرپورٹ کے لیے 2 آئی لینڈ ڈیزائن کیے، ایک 4 کلومیٹر اور دوسرا 5 کلومیٹر لمبا۔ یہ دونوں آئی لینڈ ایک میسو سی وال کے دم پر کھڑے ہوں گے۔ یہاں سمندر قریب 60 فیٹ گہرا ہے، جس کو بھرنے کے لیے پہاڑوں سے 750 کیوبک ملین مٹی کھود کر لائی گئی۔ جاپان نے اس سے پہلے بھی کئی آئی لینڈ بنائے تھے، لیکن اس کیس میں کوسٹ سے 4 کلومیٹر دور سمندر کے باٹم پہ موجود کیچڑ کافی الگ تھی، جس پر ایک سپر سٹرکچر بلڈ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انجینئرز نے سمندر کے باٹم پر موجود اس کیچڑ کے سیمپلز لیے۔ ٹیسٹنگ اور کیلکولیشن کے بعد کچھ ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں ایئرپورٹ 19 فیٹ تک اندر دھسے گا، اور کچھ انجینئرز کا کہنا تھا کہ یہ 25 فیٹ سے بھی زیادہ اندر دھس سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایئرپورٹ کو اندر دھسنا ہی تھا۔ خرچہ بچانے کے لیے آفیشلز نے آئی لینڈ اور ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن کو 19 فیٹ دھسنے کے حساب سے ڈیزائن کروایا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کنسٹرکشن پروسیس کا سب سے پہلا مرحلہ اوشن فلور کو ہارڈ کرنے کا تھا۔ 10 لاکھ ڈرلنگ پائپس اوشن میں ڈالے گئے اور ان کو وائبریٹ کیا گیا۔ اس وائبریشن کے دباؤ کی وجہ سے جو لوز سینڈ تھی وہ کافی حد تک کمپریس ہو گئی اور فلور سخت ہو گیا۔ پائپ نکالنے کے بعد پیچھے بچے 10 لاکھ ڈرلنگ ہولز میں پانی جذب کرنے کے لیے ایک اسپیشل ریٹ ڈالی گئی۔ دوسری طرف 24 کلومیٹر لمبی سی وال کو بنانے کے لیے 48,000 کنکریٹ بلاک کا استعمال کیا گیا۔
सी वाल को जॉइंट स्टील चैम्बर में पत्थर और मलबा डाल कर बनाया गया और फिर इन स्टील चैम्बर के बीच में कंक्रीट ब्लॉक रखे गए। सी वाल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को टाइफून्स और उसकी वजह से पैदा होने वाली ख़तरनाक लहरों से बचाया जा सके। अब सी वाल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समंदर के लेवल से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर ने एयरपोर्ट की रनवे का काम स्टार्ट कर दिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया, जिस पर तकरीबन $1 बिलियन की लागत आई। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 34 फीट तक अंदर जा चुका था। आइलैंड को समंदर से करीब 65 फीट ऊपर उठाया गया था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट बनाने से पहले ही कम हो चुका था। इस गहमा गहमी में इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समंदर से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट ऊंचाई एयरपोर्ट को ख़तरनाक सुनामी से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी इंजीनियर्स का एस्टिमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज़ वो 50 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 सालों में ही आ खड़ी हुई। जी हाँ नाजरीन, एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल की लॉन्च तक आइलैंड 52 फीट तक धंस कर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक बचा था, और आज ये एयरपोर्ट बहुत ही डेंजरस लेवल पर खड़ा है। दिन ब दिन समंदर के अंदर धंसता जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि 2056 तक ये एयरपोर्ट 13 फीट मज़ीद धंस कर समंदर के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस खतरे और नुकसान से बचने के लिए आए दिन एयरपोर्ट की सी वाल को मज़ीद ऊंचा किया जाता है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन का खर्चा आ चुका है। लेकिन कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सी वाल को ही मजबूत नहीं किया जा रहा, एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक चेक्स लगाए गए हैं, जिनको हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 सालों के बाद पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंच ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का ख़तरा कम तो नहीं हो रहा, लेकिन किसी हद तक डिले ज़रूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ये जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आर्जी इकदाम हैं। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि एक ना एक दिन एयरपोर्ट ज़रूर डूब जाएगा, और हर साल $मिलियन खर्च करके वो एयरपोर्ट तो बचा ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो टाइम भी ख़रीद रहे हैं कि वो उस वक्त तक कांसाई में एक ऐसी ही जगह ढूंढ कर एक और एयरपोर्ट बना सके। एक तरफ जहां एयरपोर्ट डूबने का ख़तरा सर पर मंडला रहा है, दूसरी तरफ कुदरत भी हर साल एक नई दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया था। ये टाइफून इतना ख़तरनाक था कि इसने समंदर का लेवल 10 घंटों तक बढ़ा दिया और समंदर का पानी एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। रनवे पानी से भर गए और एयरपोर्ट पर खड़े जहाज़ों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस ख़तरनाक वाक़ये की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को मजबूरन रोकना पड़ा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डूबने की जद में है, लेकिन जापानीज़ लोग इसको अपनी हार नहीं बल्कि जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो करने की हिम्मत दिखाई है जो आज तक कोई और नेशन नहीं कर पाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।